ثانیہ لبن کی جمع. جی به قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق عن ابن ابي لذيذ عن مجاهد بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدارة والبانها. وفي باب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري عن ابن ابي لذيذ عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجسمة وعن لبن الجدارة وعن الشوك من استقائه. قال محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. جلہ 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 بتثلیث الجیم کہا جاتا ہے جو جانور کے پیٹ میں جو گندگی اور نجاست ہوتی ہے اس کو. جلالہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو عادت پکڑ لیتا ہے جلا جلا کو کھانے کی. بہت سے جانور ہیں جن کو عادت پڑ جاتی ہے نجاست کھانے کی، حالانکہ وہ اپنی اصل طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے نجاست کھانے والے نہیں ہوتے. جیسے جو آبادیاں جنگلات کے اندر دیہات ہوتے ہیں، رات میں ان آبادیوں کے قریب انواع و اقسام کے ہرن ملتے ہیں جو دن میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے، چھپے ہوئے رہتے ہیں. وہ رات کے وقت جو شکار سرچ لائٹ سے رات میں کرتے ہیں وہ عام طور پر ان کو ہرن آبادیوں کے قریب ملتے ہیں. وہ وہی ہرن ہوتے ہیں جن کو آدمی کی نجاست کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے. وہ تلاش کرتے ہوئے وہاں آتے ہیں جہاں آدمیوں کی آبادی ہوتی ہے، ان کو وہاں ان کی محبوب غذا ملتی ہے. وہ نجس کھانے کی عادت جن مرغیوں کو پڑ جاتی ہے وہ نجاست خور بن جاتی ہیں. جلالہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو عادت پڑ جائے ان کو نجاست کھانے کی، لیکن صرف یہی بنیاد نہیں ہے. جو کھانے سے منع کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نجاست خور ہو، بلکہ اتنی نجاست خور بن جائے کہ اس نجاست کی بو یا اس نجاست کا ذائقہ اس کے دودھ کے اندر یا اس کے پسینے کے اندر یا اس کا رنگ آ جائے، تب کہا جائے گا کہ یہ جلالہ ہے. اگر صرف کھاتا ہے لیکن اتنا نہیں کھایا کہ اس کا اثر اس کے جسم پر، بو پر، اس کے دودھ پر، یا چڑیا ہے اس کے انڈے پر ظاہر ہو جائے تو وہ جلالہ نہیں ہے. جب ظاہر ہو جائے گا تب اس کو جلالہ کہا جائے گا. اب یہ اس کا کھانا، اس پر بیٹھنا، اس لیے کہ پسینہ نکلے گا تمہارے کپڑوں میں لگ جائے گا. جو حکم گوشت کا ہے وہی پسینے کا ہوگا. اس کا دودھ جو گوشت کا حکم ہے وہی دودھ کا حکم ہے. حالانکہ یہ پہلے جلالہ نہیں تھا، کھانے کی وجہ سے جلالہ ہو گیا. چاہے وہ اونٹ ہے یا گائے بیل بھینس ہے یا بکری ہے یا مرغی ہے. اب حکم کیا آئے گا؟ اگر اس جانور کو باندھ دیا جائے اور صحیح غذا دی جائے
جو نجس غذا کھانے کا عادی بن گیا تھا وہاں تک نہ پہنچ پائے، اور صاف غذا کھاتے کھاتے جسم پر جو نجس غذا کا اثر تھا، چاہے پسینے میں، چاہے دودھ میں، چاہے انڈے میں، وہ اثر ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک وصف عارض تھا، اس سے پہلے بھی حلال تھا، اس کے زائل ہو جانے کے بعد پھر حکم وہ اصل حلال کا لوٹ آئے گا، یہ حلال ہو جائے گا۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ بڑا جانور ہے، اس کے جسم کے اندر غذا کی تاثیر دیر میں ہوتی ہے، لہذا کسی کو 40 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 10 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 2 دن۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر صالح غذا دینے سے وہ وصف عارض جو نجاست کا اس پر غالب آیا ہے 2 دن میں چلا جاتا ہے، اگرچہ یہ اونٹھی کیوں نہ ہو، کافی ہے یہ۔ اور اگر 10 دن تک نہیں جاتا ہے تو 10 دن تک اسے باندھا جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر جلالہ کہا جائے گا، اور یہ وہ علت ہے جس کی بنیاد پر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالتی۔ لیکن چونکہ یہ ایک وصف اصلی نہیں ہے، وصف عارض ہے، جس کو علت بنایا گیا ہے نہیں کی، اور جب علت اپنی جگہ سے ختم ہو جائے گی تو وہ حکم جو اس علت کے تابع بن کر کے آیا ہے وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ وصف حکم اصلی پھر دوبارہ آ جائے گا۔ لیکن اگر نجاست کھاتا ہے اور اتنی نہیں ہے جس سے کہ اس کے گوشت پر، دودھ پر، پسینے پر، انڈے پر وہ نجاست ظاہر ہو، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو جلالہ نہیں کہا جائے گا، اور وہ منہی عنہ نہیں ہوگا۔ اب نہیں کیا ہے یہ حرمت کراہت تنزیہی کے حکم میں ہے یا کراہت تحریمی کے حکم میں ہے؟ بعض حضرات کراہت تنزیہی کے قائل ہیں، لیکن عام طور پر فقہائے حناف چونکہ وہ نجس ہے اور اتنا غلبہ نجاست کو ہو گیا ہے کہ اس کے پسینے پر، اس کے جسم پر، اس کے دودھ پر اگر وہ مادہ ہے تو وہ نجاست غالب ہے، بدبو آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ کراہت تحریمی ہوگی۔ اگر نجاست کھائی یا پی اور اس کا کوئی اثر جسم کے اوپر نہیں ہے تو اس کے کھانے کے اندر، اس کے ذبح کرنے کے اندر کوئی تکلف نہیں۔ وہ چیزیں، مرغیاں جو ہیں اگر وہ نجس نہیں بھی کھاتی ہیں تو جہاں کوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر سب آ جاتی ہے۔ جنگل کے مرغ، جیسے مرغ ہم پالتے ہیں، سرخ نر بڑا خوبصورت اور مادہ سیاہی اور مٹیالے رنگ کو لیے ہوئے جنگل کے اندر ہوتی ہیں، بالکل یہی مرغیں جہاں کہیں کوڑیاں ہوتی ہیں، ایک ایک کوڑی پر 100 50 جنگل کے مرغے اس کے اوپر آتے ہیں۔ ظاہر کہ کوڑی پر کیا ہوتا ہے، نجاستی ہوتی ہے، لیکن اس سے وہ جلالہ نہیں ہو جاتے ہیں۔ یہ بطخیں یہاں نالیوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، لیکن ایسی تو نہیں نجاست ہوتی ہے کہ ان کے جسم کے اوپر بوا اگر آ جائے گی وہ جلالہ بن جائے گی۔ یہیں سے مان لیجئے بکری نے سور کا دودھ پی لیا اور اس کے بعد اس کو کاٹ لیا گیا، وہ جلالہ کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے کہ اصل حکم تو حلت کا ہے۔ جو غیر حلت کا حکم آئے گا وہ اتنی غذا کی تاثیر پر ہوگا کہ غذا ظاہر ہو جائے، نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو جلالہ نہیں کہا جائے گا۔ جی